بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1430 ہجری کے عشرہ محرم کی امام بارگاہ جامع صفتین میں دوسری مجلس اور سلسلے کی چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کی مجلس کے بعد تقریباً 11 بجے شاہدہ معصومین انچولی امام بارگاہ میں تقریر شروع ہوتی ہے۔ وہاں خیر و شر موضوع ہے۔ کل چونکہ پہلی مجلس تھی اور یہ ہوتا ہے کہ انتظام میں کچھ تھوڑی بہت رد و بدل ہوتی ہے، اس وجہ سے راستوں کی پریشانی انچولی میں پہنچنے والوں کو ہوئی۔ گاڑیاں کھڑی کرنے کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ اس لحاظ سے میرے خیال میں آج کی حد تک سب کو علم ہوگا کہ کون کون سے راستے اندر جانے کے کھلے ہوئے ہیں۔ تو سوراب کوٹ کی طرف جو شاہراہ سے اندر انچولی میں گلیاں جا رہی ہیں وہ سب کھلی ہوئی ہیں، اور رشید رادی کے گھر کے پاس سے جو راستہ جاتا ہے وہ سیدھے پھر پیچھے سے ہریالی لان سے ہوتا ہوا آپ گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں۔ پیچھے کی طرف انہوں نے کچھ راستے بند کیے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اسکاؤٹس وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے آپ یہ کہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں چاردہ معصومین، تو وہ شاید کچھ ہلکی پھلکی گاڑیوں کی تلاشی لے کر آپ کو اندر جانے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ خواتین کو بہت پریشانی کل ہوئی اور بزرگوں کو تلاشی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کے حفاظت کے لیے ہے، اچھی بات ہے۔ 12 لوگوں نے اپنے حساب سے بہت ٹائٹ انتظام رکھا ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ جو عشرے تقریباً 6-7 عشرے انچولی میں ہو رہے ہیں، اس انتظام کی افواہوں سے مجمع کم ہو گئے عشروں کے، اور کسی بھی کل پہلی مجلس میں مومنین نہ پہنچ سکے۔ جیسے یہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم انتظام شروع ہو گیا، اس میں اچانک جو گاڑی لے کر اس راستے پر آتے ہیں، جب تک وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مجلس ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری پریشانیاں تو آپ کو بہرحال برداشت کرنی ہے حالات کے پیش نظر، اور یہ کوئی محلے کا مسئلہ نہیں ہے، شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ تو اب ملکی مسائل میں چند لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کوئی ملک عالم جنگ میں ہوتا ہے۔ اگر امن کا دور ہو تو پھر یہ سب پریشانیاں نہیں ہوتی۔ جن ملکوں میں امن ہے تو اب تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم کہتے تھے کہ بھئی پاکستان کا محرم کتنا آسان ہوتا ہے، تو باہر کے ملکوں میں جاتے تھے تو کراچی کا محرم یاد آتا تھا۔ اب جب باہر جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے یہاں عزاداری آسان ہے، لندن میں آسان ہے، امریکہ میں آسان ہے،
پاکستان میں عزاداری بہت مشکل کر دی گئی ہے. عجیب الٹا حساب ہو گیا. اسلامی ملکوں میں ذکر حسین مشکل ہو گیا، عیسائی ملکوں میں آسان ہے. اب ہمارے نقطے ظاہر ہے کہ لوگوں کے پلے نہیں پڑتے اور ہم مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے کہ حسین ہر ایک کا حصہ دے دیتے ہیں. یہ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ صرف آپ کو ہی سب کچھ حسین سے مل جائے گا؟ اب آپ اپنا حصہ لے چکے، آسانیاں لے چکے، ہندوستان سے لے کے پاکستان تک عزاداری کے مسائل میں. اب حسین نے ان کو حصہ دینا شروع کیا ہے، صرف اس بات کا حصہ کہ مباہلے میں یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ جن سے ہم مباہلہ نہیں کریں، تو ان کا حصہ ان کو لینے دیجیے. انہوں نے شرافت کا ثبوت دیا تھا، وہ مقابل میں ڈٹ تو نہیں گئے تھے، مقابل میں ڈٹ نہیں گئے. ہم پسند لوگ تھے، واپس چلے گئے. اسلام نے بھی امن کا ہی مظاہرہ کیا، تلوار نہیں نکالی، ان کے مقابل میں جنگ نہیں کی. سرکار دو عالم نے عیسائیوں سے کبھی تلوار نہیں چلائی، عیسائیوں سے جنگ نہیں کی. یہ ایک ہی جملہ میرا ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنا چاہے پی ایچ ڈی کرے کوئی یا ریسرچ کرے. یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں تو لوگ اس پر غور کیوں نہیں کرتے اور اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہم کو کہ رسول اللہ نے کسی عیسائی کو اپنی تلوار سے کیوں نہیں قتل کیا؟ جتنا کہیے میں باتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں. علی کے ہاتھ سے، علی کی ذوالفقار سے کوئی عیسائی کیوں نہیں قتل ہوا؟ میں سوال کرتا چلا جاؤں. تو کچھ راز ہے نا بھائی، کچھ راز ہیں، ان سب باتوں میں راز ہیں. اگر ایک عیسائی بھی قتل ہو جاتا ذوالفقار سے تو دربار یزید میں عیسائیوں کا عالم اٹھ کر یزید کو ذلیل نہ کرتا. ان رازوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے اہل اسلام، ہر بات میں حکمت ہے اور حکمتوں کو سمجھیں، حکمتوں کو سمجھیں. رسول اللہ نے کبھی عیسائیوں سے جنگ نہیں لڑی، ان کے مقابل تلوار نہیں اٹھائی، نہ کوئی حکم دیا ایسا کہ ان کو کہیں سے نکال دو یا بھگا دو یا انہیں قتل کرو. تو پوری قوم نے دکھایا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ آپ کی نمازی جا رہی ہے، ہم چادریں لے کے جا رہے ہیں، مسلمان چادریں کھل جائیں. یہ ہلکا جملہ ہے. یہ کوئی ہلکا جملہ نہیں ہے. تو وہاں غم حسین پھیلنا تھا. جتنی بار سفر کر کے جاتے ہیں ہر بار کچھ ترقی پاتے ہیں. مزید امام باڑے بن گئے ماشاءاللہ، مزید امام باڑے بن گئے ماشاءاللہ. ہر شہر چھوٹے سے چھوٹا شہر، یورپ کا چھوٹے سے چھوٹا شہر. پہلے بڑے شہروں تک تھا کہ بھئی امام باڑے ہیں، لیکن اب خوشی ہوتی ہے جا کر کہ عزاداروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے، جلوس بھی نکل رہے ہیں، ماتم بھی ہو رہا ہے. تو دیکھ کر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ
کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ کبھی حکومت نے کسی امام باڑے کی انکوائری کی۔ یہ بھی سب حکمتیں ہیں۔ لندن کی 5,500 مسجدوں میں انکوائری ہوئی، لیکن وہ امام باڑے جو مسجد بنے ہوئے ہیں یا جو مسجدیں امام باڑے بنے ہوئے ہیں وہاں انکوائری نہیں ہوئی۔ اس بات کو میں نے کیسے سمجھا دیا؟ میں یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ شیعہ مسجدوں میں انکوائری نہیں ہوئی، تو یہ میں نے نہیں کہا۔ اور مسجدوں کی اکثریت سے تعداد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تلاشی ہوئی اور وہاں کے موضوعوں کی چیکنگ ہوئی۔ ان کو نامنیشن جمعے سے پہلے کرانا پڑتا، جا کے خطبہ دکھانا پڑتا ہے کہ آج یہ خطبہ دیں گے۔ ہم جاتے ہیں، مجلس پڑھ کے آ جاتے ہیں، کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کیا پڑھو گے، کیا پڑھو گے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں غم حسین کو؟ یہ ایک زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ خوف کے عالم میں وقت گزر رہے ہیں، صرف آپ نہیں خوف زدہ ہیں، اور سب خوف زدہ ہیں۔ یہ معجزہ نہیں، پورا ایشیا اس وقت خوف زدہ ہے۔ خوف زدہ نہ ہو تو بھاگ بھاگ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ روز آپ پڑھ لیجیے، اخبار دیکھیے، کبھی وہ ملک کا نمائندہ وہاں جا رہا ہے، وہ وہاں جا رہا ہے، لڑائی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ سب ڈر رہے ہیں لڑائی سے، لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو۔ اور ایک طرف سے یہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ لڑائی نہ ہو، لیکن پھر ایک بیچ سے بیان کسی منسٹر کا آ جاتا ہے، کہتا ہے وہ لڑائی تو ہوگی۔ لڑائی اس لیے ہوگی کہ جب تک ہندوستان نے جو آدمی مانگے ہیں پاکستان سے وہ نہیں دیں گے، وہ آدمی پکڑ کے، تو پھر ان کے پاس آخری آپشن یہ ہے انڈیا کے پاس کہ حملہ کر دیں گے۔ آپ ہم کو ایسے سنتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی ملکوتی اور آسمانی تقریر سن رہے ہیں، اور ہم کو یہ اچھا لگتا ہے۔ آپ ہی کی خبریں آپ کو سنا رہے ہیں، کم از کم آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ دوہرا رہے ہیں۔ ہر چیز آپ نئی سمجھ کے سنتے ہیں، یہ بڑا مزہ آتا ہے، اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے لوگوں کو فرصت ہی نہ ہو کہ خبریں کیا ہیں، عزاداری میں سب مشغول ہیں، تو سوچتے ہوں گے چلو جلدی رکھ کر سنا دیں گے خبریں۔ حالانکہ مجھے خود ٹائم نہیں ہے، شاید میں سرخیاں پڑھ لوں تو پڑھ لوں اخبار کی، مجھے نہ ٹی وی دیکھنے کی فرصت، نہ ریڈیو سننے کی، مجھے بس ایک اندازہ ہے اب کیا ہوا ہوگا۔ اب یہ کیا ہوا ہوگا، اب یہ مجھ سے نہ پوچھی کہ وہ میں کیسے پتہ لگا لیتا ہوں، اس لیے کہ کسی بھی حالات و واقعات اور ماحول کی ایک سمت ہوتی ہے، اور فضا میں سانس لے کر صرف ہوا کی سمت کا پتہ لگا کے بتایا جا سکتا ہے کہ اب یہ ماحول کا رخ کس طرف مڑے گا۔ تو اگر ہم ایک کمرے میں بھی بیٹھے ہوں تو ہم آپ کو بتا دیں گے اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ ہم آج بتا سکتے ہیں، اس وقت ہمارے ائمہ، اولیاء، اوصیاء اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، پوری جنگ کا حال رسول اللہ جعفر طیار کی لڑائی کا حال مدینے میں سنا رہے تو لوگ کہتے علم غیب نہیں، معاذ اللہ۔ لیکن اب یہ کمپیوٹر اور ٹی وی اور یہ سب جب آ گیا، اب سب کچھ سب نے مان لیا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ دین کی باتوں پہ اب زیادہ اعتراض نہیں ہوتا سائنسی ترقی کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ اب مین سرخی یہی ہے کہ ثبوت ہم نے دے دیے، انڈیا کہہ رہے ثبوت ہم نے دے دیے، اب باری ان کی ہے کہ آدمی دے دیں۔ پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت پورے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لیکن تقریر شروع ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ اگر ہوشیار نہیں ہیں تو پھر ہوشیار ہے نا۔ انڈیا نے کہا ثبوت دے دیے ہیں،
آپ آدمی دے دیجئے جن آدمیوں کا مطالبہ ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ثبوت پورے نہیں ہیں، اور اگر ثبوت پورے ہوں بھی تو پاکستانی لا کے مطابق، چونکہ حکومت ہے ہماری، حکومت ان مجرموں پر ثبوت ملنے کے بعد مقدمہ یہاں چلے گا، ہم انڈیا کو مجرم نہیں دیں گے، ہم مقدمہ چلائیں گے۔ تو اب اس پر بات رکی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ٹھہر کے آج کے دن کے بیان کی روشنی میں تاریخ کا ایک ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ علی صفین میں نکل کر آئے اور پوچھا معاویہ سے، تو مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ کیوں لڑ رہا ہے؟ کیوں جنگ چاہتا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ ہم آپ سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے لشکر میں حضرت عثمان کے قاتل ہیں، آپ ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کہاں سنا آپ نے؟ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ثبوت دے دو، لے جا۔ نام بتاؤ کون کون ہے اس میں؟ تو اب میں بات کروں، اگر چند آدمیوں نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ انڈیا اسے جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کی پاداش میں پورے ملک پر بم گرایا جائے اور راکٹ مارے جائیں۔ کیا سارے عوام نے خطا کی ہے؟ اگر صفین کا 2.5 لاکھ کا لشکر مارا جا رہا تھا تو جنگ کے لیے، تو میں پوچھوں کہ اگر حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو علی اکبر کو کیوں مارا گیا؟ اسے جنگ کہتے ہیں۔ اسے جنگ کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سرحدیں بنتی ہیں اور مٹتی ہیں، یہ سرحدیں قائم نہیں رہتی ہیں۔ آج یہ سرحد ہے تو کل کوئی اور سرحد ہے۔ یہاں بیٹھ کر نقشہ بتا دوں کہ 100 سال پہلے ورلڈ کا نقشہ کیا تھا، اور 200 سال پہلے کیا تھا، اور 1000 سال پہلے نقشہ کیا تھا۔ نقشے بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ وہی ملک کبھی 4 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے چند ملک مل کر پھر سرحد بدل جاتی ہے۔ اب سرحدیں دیکھنا مشکل نہیں رہا، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بس ایک بار آپ نے گلوب کو گھمایا، ساری سرحدیں سامنے آ جاتی ہیں۔ نقشے دیکھتے چلے جائیں کون سا ملک کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ سرحدیں مٹتی رہتی ہیں، یہ سرحدیں بنتی رہتی ہیں۔ کچھ سن رہے ہیں نا؟ سرحدیں انسان بناتا ہے، خود ہی مٹاتا ہے۔ سرحدیں اس وقت مٹتی ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے، سرحدیں بنتی اس وقت ہیں جب امن ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کے سارے ملک سرحدوں پر قائم ہیں۔ حسین نے ایک ایسا ملک بنایا جس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ حسینیت اگر سرحدیں ہوتی تو ہم تقریریں یہ کر رہے ہوتے اور پاکستان کو للکار کے کہہ رہے ہوتے پھینک دو ہندوستان پہ ایٹم بم۔ ہم اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح آزاد یہاں بیٹھے اسی طرح وہاں بھی بیٹھے، سرحد نہیں ہے۔ سرحد نہیں ہے۔ جہاں ماتمدار ہے، وہ فلسطین ہو، وہ شام ہو، وہ لبنان ہو، وہ اردن ہو،
اب تو ٹی وی ہے، تو ٹی وی ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، جو جتنا پیسہ خرچ کرے روز بیٹھ کے ہر ملک کا محرم پہلی محرم سے دیکھ لے۔ عاشور کو تو خبروں میں سب دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جاتا ہے شام میں محرم کیسے ہوا، بحرین میں کیسے ہوا، کویت میں کیسے ہوا، اردن میں کیسے ہوا، اب تو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، اب تو سب دکھا دیا جاتا ہے۔ یہاں جلوس کیسے نکلے، عراق میں کتنا مجمع تھا روزے پر، ایران میں کتنا مجمع تھا خراسان میں، قم میں، اب تو سب دیکھ رہے ہیں۔ تو کم از کم ان مناظر کو دیکھ کر تو بتاؤ، دیکھ کر تو بتاؤ کتنا وسیع ملک ہے۔ یوں دیکھتے چلے جاؤ۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ ملکوں کے نقشے دیکھیں گے تو بیچ میں زمینیں چھوٹی ہوئی ہیں، پھر مکان آ گئے، پھر زمینیں چھوٹی ہوئی، انہیں خطے خالی پڑے ہیں۔ لیکن جب حسین کا ملک دکھایا جاتا ہے، آدمی سے آدمی جڑا ہوا سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے یہ سمندر کہاں ختم ہو رہا۔ کیا آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں؟ یہ سب نظر نہیں آتا لوگوں کو؟ کب عقل آئے، کب مسلمانوں کو عقل آئے، عقل آئے کاش کہ سیکھیں۔ ہاں، ملک کے لیے نقشہ کوئی بناتا ہے، تعمیر کوئی کرتا ہے، یہ دستور پرانا ہے۔ مکے کی آبادی کا نقشہ علم الہی میں تھا، بنیاد حاجرہ نے رکھی، تعمیر آج ابراہیم نے کر دی، اللہ کا ملک بن گیا، ملک بن گیا، دارالحکومت بن گیا، اللہ کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ تو مثالوں میں یہی ملے گا، کوئی ملک کا نقشہ بناتا ہے اور کوئی تعمیر کرتا ہے۔ میرا جملہ نہ خالی کرنا، حسین نے عاشور کو حسینیت کے ملک کا نقشہ بنایا تھا، زینب نے تعمیر۔ زینب نے تعمیر، دنیا جو محبتوں کو نہ سمجھے وہ کربلا کو کیا سمجھے گی۔ پہلے زمانے میں اپنے عزیز رشتہ داروں کی محبتوں کی گہرائی کو سمجھو، رشتوں کی تعظیم کو سمجھو، پھر کربلا سمجھ میں آئے گی۔ درندوں جیسی زندگی گزار کر چلے گئے، جب تم اپنے سماج کو نہ سمجھ سکے تو کربلا کا معاشرہ اور سماج کیا سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ حسینیت کا ملک جو زینب نے تعمیر کیا، آج پوری تقریر حضرت زینب پر ہے، پوری تقریر، چونکہ ایک بہن نے اس ملک کی بنیاد میں بھائی اور بہن کی محبت کو گوند دیا۔ اب گوندنا میں کیا بتاؤں، بنیادوں میں بھر دیا۔ یہ محبت ایسی ہے کہ اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ ہلائے نہیں ہلتی۔ اور ماں کی محبتوں کی چادر کا سایہ ہو گیا اس ملک پر۔ دو طاقتیں کائنات کی بہت بڑی ہیں، ایک ماں اور ایک بہن، یہ بہت بڑے رشتے ہیں دنیا کے۔ تو تمام مسلمان پہلے اپنے گھر میں اپنی ماں کو سمجھیں، اپنی بہن کو سمجھیں۔ جس دن ماں اور بہن کی عزت، احترام اور محبت کا پتہ چلے گا، پھر کربلا سمجھ میں آئے گا۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، برسوں سے یہ میرا طریقہ رہا ہے کہ
جب بھی جناب سیدہ کی شہادت کی مجلسیں کی تو اس سے پہلے کے مہینے میں جمادی الاول میں حضرت زینب کی 5 مجلسیں، پہلے عالبان، اب 4 معصوم رضویہ میں بھی ہوں، لیکن ہر سال ہوتی وہ سب تقریریں لکھیں گی، لیکن وہ سال بسال اتنی نہیں کہ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے، تو اس میں سے 15 تقریریں چھاپ دی گئی، اور جب میں نے اس کو پڑھا تو میں سوچنے لگا کیا یہ تقریریں میں نے کی ہیں؟ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا بول رہا ہوتا ہوں، تو 15 تقریروں کی یہ کتاب میں چاہوں گا کہ آپ سب پڑھیں، اور اس لیے پڑھیں کہ تاریخ خطابت میں عرب، ایران، عراق، ہندوستان، کہیں بھی کسی نے حضرت زینب پر کبھی تقریر کی ہی نہیں، ایک کی بات چھوڑ دی ہیں 15، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے حضرت زینب کو آسمان کی ان بلندیوں پر دیکھا ہے اور وہاں سے تقریریں کی ہیں کہ جہاں زینب کے نانا سدرہ تک بلند ہوئے، میں نے عرش پر بیٹھ کر زینب بی بی کے لیے تقریریں دی ہیں، اور میرے سامعین بھی جو سن رہے تھے ان مجلسوں کو وہ بھی فرش پر نہیں تھے، عرش پر تھے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ یہ جملے جو کہہ دیتے ہیں شاعرانہ ہو جاتے ہیں، شاعرانہ جملے نہیں، اسی میں پڑھ لیجیے گا۔ آیت اللہ شیرازی کے حوالے سے ایک بات میں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزے پر ہی تھا، میں تلاوت کر رہا تھا، مجلس ہو چکی تھی، سو گیا تو خواب میں نے دیکھا امام زمانہ آ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا تم سو رہے؟ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ آپ کے سر پہ خاک کیسی پڑی؟ تو فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم آج میری جدہ زینب کبریٰ کی وفات کا دن ہے، اور اس تاریخ پر عرش پر فرشتے مجلس کرتے ہیں، اور وہ جب مصائب سنتے ہیں تو ملائکہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں اور انہیں ہوش میں لاتے ہیں۔ ہم اس وقت عرش سے آ رہے ہیں، اس مجلس سے جہاں زینب کبریٰ کی مجلس منعقد تھی عرش اعظم پر، تو یہ وہ مجلس ہے جو عرش پر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب روزے میں داخل ہوتے ہیں، تصویر اوپر ہے جناب زینب کے روزے کی، تو لگتا ہے ہم عرش پر آ گئے۔ انیس صاحب کو ابھی محرم سے 2 دن پہلے شہزادی کے روزے سے زیارت کر کے واپس آئے ہیں، ایسے بہت سے مومنین بیٹھے ہوں گے کہ جو چیلم پر شام جائیں گے، شہزادی کا وقار، آپ کا دبدبا، آپ کا روح، ہر تقریر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میں نے کسی کمزور خاتون کو پیش نہیں کیا۔ ذہن میں یہ بات رکھ کے اس کتاب کو پڑھیں کہ میں نے فاتح خیبر کی شیر دل بیٹی کا ذکر کیا۔ ارے صدیوں لگیں گے ابھی محمد کو سمجھنے میں،
اس سے زیادہ صدیاں لگیں گی ابھی علی کو سمجھنے میں، پھر اس سے زیادہ صدیاں لگیں گی حسن اور حسین کو سمجھنے میں، اور اس سے زیادہ صدیاں لگیں گی فاطمہ زہرا کو سمجھنے میں، اور اس سے کہیں زیادہ صدیاں لگیں گی زینب کو سمجھنے میں۔ یہ کوئی سمجھ لے کہ بس ہم مجلس سنتے ہیں اور کتاب میں ہم نے پڑھ لیا، یہ معرفت کے دھارے ہیں جو اس میں بڑھتا جائے تو ان معرفت کی نور پاشیوں میں اپنی منزل کو تلاش کرے اور دیکھے کہ ان ہستیوں کو ہم کہاں پاتے ہیں، کس بلندی پر ان کے افکار تھے، ان کی سوچ تھی، انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا، کائنات کی تاریخ کیسے بنا دی۔ موضوع میرا بھولیے گا نہیں، جنگ اور ہم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی ان کے جواب دے کہ جب کوئی بڑی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہارتا ہے وہ پھر تیاری شروع کرتا ہے بدلہ لینے کے لیے۔ اب یہ اس کا مقدر ہے کہ دوبارہ وہ جیت جائے، اپنی زمین لے لے، اپنا ملک لے لے، یا پھر پٹے اور پھر پٹے اور پھر پٹے۔ تو بات ایسے بھی بادشاہ تھے، 17 بار حملے کیے ہیں، فوجیں اجڑی ہیں، عورتیں بیوائیں ہوئی، بچے یتیم ہوئے، لیکن ملک کو مال کی لعنت میں بڑھتے ہی رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، دولت کی لعنت میں پھر نسل بنایا، پھر حملہ کیا۔ کائنات میں کوئی لڑائی ایسی ہوئی نہیں۔ ایک ایک جملے پہ غور کیجیے، لڑائی ہوئی، بادشاہوں نے لڑائی کروائی، حاکموں نے لڑائی کروائی، محلے والے لڑنے چلے گئے، شہر والے لڑنے چلے گئے، حاکم کے گھر والے محل میں محفوظ بیٹھے رہے۔ کائنات میں کوئی ایسی لڑائی ہو تو مجھے دکھاؤ کسی دنیا کے ملک میں کہ لڑائی چھڑی ہو تو حاکم اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کے میدان میں آیا۔ کوئی ہے ایسی لڑائی؟ نام میں گنوا دوں، سکندر اعظم سے لے کر دارا، نوشروان عادل، کہما سے اشوکا، چندرگپت موریہ، پرانی قدیم تاریخ جب بھی کہیے، نمرود اور فرعون سے لے کر یہاں تک، یونانوں، ایرانوں، توران، چین، منگول، روس، برما، کوریا، جاپان، جہاں تک کہیے لڑائیاں بتاتا جاؤں، لیکن کوئی ایسی لڑائی تو ہو کہ صرف سالار آیا ہو، حاکم آیا ہو، بادشاہ آیا ہو، پورے خاندان کو لایا ہو کہ سب لڑیں گے۔ یہ کائنات کی واحد لڑائی ہے جس کا نام کربلا ہے۔ غیروں کو واپس کیا، جملہ دے دو، غیروں کو اس لیے واپس کیا کہ لشکر بناؤں گا تو تم سپاہی کہلاؤ گے، اور سپاہی تنخواہ لے جائے، ہمیں تنخواہ دار سپاہی نہیں چاہیے، گلا کٹانے۔ اب جملہ اگلا سننا، حسین تنخواہ دار فوجی نہیں لائے تھے، یزید کا لشکر تنخواہوں پہ آیا تھا۔ تنخواہوں پہ آئے، اور 20 سے جملے حذف کر دیتا ہوں احتیاطاً کہ فوج ایجاد کس کی ہے، تنخواہ والی فوج بنائی کس نے ہے؟ کس نے بنائی؟ اس کی بات نہیں کرنا، کربلا سامنے ہے، اس کی بات کریں گے۔
کربلا کے پس منظر میں کیا ہے وہ آپ تلاش کیجیے. سب ڈھونڈے بیٹھے ہوئے چپ رہتے ہیں, بولتے نہیں. تو لڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا ہی دشمن پسپا کیوں نہ ہو جائے. کتنے حملے کیے ہیں غزنوی نے ہندوستان پہ, سومناتھ کا مندر توڑنے کے لیے 17 حملے. تو حملے ہوتے رہے, لڑائیاں ہوتی رہی, بدلے لیے جاتے رہے, لڑائی پہ لڑائی, لڑائی پہ لڑائی, لڑائی پہ لڑائی. حسین نے عاشور کے دن جنگ بند کیے کہتا کہ اگر ہم سے سیکھو گے تو دیکھو بنی ہاشم نے لڑائی کا دروازہ بند کر دیا. میں نے سید سجاد کو منع کر دیا, اب تلوار نہ اٹھے. ورنہ انتقام میں لڑائیاں چلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی. زمانے کو سکھایا تم کس بات کا انتقام لے کے دوسری لڑائی کی تیاری کرتے ہو. تمہارے گھر والے تو محل میں محفوظ بیٹھے تھے, تمہارا تو کچھ لوٹا بھی نہیں. ملک کی کچھ زمین گئی ہے, تمہارا محل تو باقی ہے. آرام سے جا کے سو جاؤ, لڑائی ختم ہو گئی. حسین نے بتایا کیسا محل, کیسے گھر والے, ہم کل کائنات لائے. اگر ہم انتقام پر آئیں, جملہ سنو, اگر ہم انتقام پر آئیں تو ہمارا اتنا برباد ہوا ہے معاملہ کہ اگر ہم انتقام پر آئیں تو قیامت تک ہمارا انتقام ختم نہیں ہو سکتا. بیٹے کا انتقام, بھتیجی کا انتقام, بھائیوں کا انتقام. دروازہ بند کر دیا جنگ کا. شاید جملہ تمہارے سینے پہ لکھ جائے اس عنوان کے تحت کہ جنگ اور ہم کیا ہے. حسین نے کائنات کی آخری جنگ دکھائی اور دکھاتے کہا بس ہم جنگ بند, ہم کا دروازہ کھولا. سیکھا کہاں دنیا, کہاں سے سیکھا ہے دنیا نے کہ ہم کیا ہے؟ حسین سے سیکھا. تو کوئی اگر بڑا سیاستداں اور دانشور حسین کا بیان سن رہا ہوتا کہ آپ جنگ کے بعد لڑائی کے دروازے بند کر رہے ہیں, جب کائنات میں کبھی لڑائی نہ ہو اور امن کے دروازے کھول رہے ہیں, تو یہ تو بتائیے امن کا کام ہوگا کس طرح؟ لڑائی کے تلوار سے ہوتی ہے, امن کا پیغام بڑھے گا کیسے؟ میرے بات اگر سوال تم کرتے ہو تو زینب سے پوچھنا, ارے کہاں ہو زینب سے پوچھنا. زینب سے پوچھنا. بیٹا وارث ہے. توجہ کیجئے گا, ان لوگوں سے آپ نے نہیں, جو لوگ وہ موسمیات کی بات ہوتی ہے, موسمی پرندے موسم میں ہی نکلتے ہیں. ہماری عزاداری 10 دن محرم کی نہیں ہے, مرکز علوم اسلامیہ پورے سال عزاداری کرتا ہے. کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں 5-10 مجلسیں میں نیاز اور نظر کے نہ ہوتی ہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کون آتا کون جاتا ہے, یہ توفیقات کی باتیں ہیں. ہم خوش ہیں کہ کام ہوا, ہم مایوس نہیں کہ کام نہیں ہوا. سب ہو گئے, اطمینان سے ہو گئے. ماشاءاللہ. آپ نے نہیں سنی, سب نے نہیں سنی, میں نے حضرت زینب پہ کیا کہا.
آج کی تقریر سنی اور پھر یہ کتاب پڑھی تو لطف آئے گا. اور پھر یہ کہ لوگ چلاتے ہیں مہنگی مہنگی مہنگی. دنیا کی ہر چیز مہنگی. پاکستان میں سستا کیا ہے؟ کوئی چیز سستی نہیں. اور پھر جب کہ باہر کا اس میں کاغذ لگا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو آدھی قیمت میں کر دیا. اب اور کیا چاہیے؟ اتنی موٹی کتاب بازار میں لینے جائیں تو یہ 600 روپے کی کتاب ہے. ہم نے اس کی قیمت 300 رکھی ہے اور پھر آدھی کر دی 150. گویا یہ مفت میں ہے. اور یہ صرف سامعین کے لیے یہ سارے سامعین کے لیے. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے خدمت، جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے. ہم کچھ لے کے نہیں جائیں گے. ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ قبر میں لے کے جائیں گے. یہ چیزیں وہاں نہیں جاتی. جو وہاں لے کے جانا ہے وہ کام ہو گیا، وہ کام بھی ہو گیا. یہ سب تقریریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی تو وہاں کوئی یہ پوچھے کہ بھائی کیا لائے ہو. جب یہاں ملکوں سیڑھیاں پہنچ چکی ہیں تو فرشتوں کے پاس نہیں پہنچی ہوں گے. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہوگا کام کیسا کیا ہے اس نے. اور کام ایسا کیا کہ کہیں وقار آل محمد کو کم نہیں ہونے دیں. کم نہیں ہونے دیں. بلندی عقیدے کو کمزور نہیں ہونے دیں. مضبوط باندھ کے رکھا. تو اس منزل پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وارث سید سجاد بس ایک بیٹا کافی ہے. وارث اور ذوالجناح سے یہ کہا، مصائب نہیں پڑھ رہا، یہ ذوالفقار پہنچا دینا سید سجاد. اور کہہ گئے تھے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے حوالے ہیں، یہ رہیں گی فاطمہ کبریٰ کے پاس، مدینے پہنچ کے تمہیں مل جائیں گے. کچھ تبرکات ائمہ کیسے ہوتے ہیں جو فاطمہ بنت الحسین کے حوالے تھے. اور کہا تھا ذوالفقار ذوالجلال لائے گا، اس کے گلے میں باندھوں گا. اور اس ذوالفقار کو میرے فرزند مہدی تک جانا ہے. سید سجاد ذوالفقار کے مالک ہیں. اور اگر ذوالفقار نہ بھی ہو تو علی نہ ہو. مکے میں 13 برس ذوالفقار تو نہیں آئی، علی تھے تو علی بن الحسین علی ہے. لیکن چونکہ تبرک ہے اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، جیسے اوپر سے قرآن اترا ویسے ذوالفقار اتری. دونوں ایک ہی جگہ سے اتر کے آئے تو اس کی بھیجی ہوئی طاہر و اطہر شے ہے، ایک امانت ہے، اسے واپس جانا ہے. کام تو اس کا پورا ہو جائے. تو بیٹے کو کوئی ایسی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد تم انتقام لے لینا. انتقام لے لینا نہیں. اس وقت بات سمجھ میں آئے گی جب کام شروع ہوگا امن کا، کہ اب جنگ نہیں. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کی قومیں، کیا بتاؤں میں اپنے بچوں اور جوانوں کو، دل چاہتا ہے کہ سارا علم انڈے. اب چونکہ کرنٹ موضوع اور پھر یہ دو چیزیں ساتھ چلتی ہیں تو ذرا سے وہ ہوتا ہے کہ کیسے اتنی طاقت آئے کہ سب کچھ بتا دوں. تمام دنیا کی قومیں لڑتی تھیں، ایک دوسرے کا ملک چھین لیتی تھی. اس جرائم کو ختم کرنے کے لیے
اقوام متحدہ بنائی گئی کہ ہر قوم اس کی ممبر بنے، اب کوئی کسی کا ملک نہیں چھینے گا۔ کوئی توجہ کیجئے گا کہ بھئی تو پھر اگر نہیں لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ نہیں اب لڑنا نہیں ہے آپ کو۔ میں کتنے قریب آگے اپنے موضوع سے سمجھا کے بعد اب آپ کو تلوار سے ٹینک توپ سے نہیں لڑنا۔ اب آئیے زبانی بات یہاں بیٹھ کے آپس میں کیجئے۔ زینب نے دفتر کھولا، یزید بات کو کرا، بات کر سید سجاد، تلوار نہیں، تلوار کا دور حسین نے ختم کیا۔ زینب نے اقوام متحدہ بنوائی دمشق میں۔ بھائی ضائع نہ کرنا تقریب کو۔ اقوام متحدہ کا کیا معنی ہے؟ ساری قومیں متحد ہو کر ہم آواز ہو، اس میں عیسائی ملک بھی ہو، اسلامی ملک بھی ہو، یہودی ملک بھی ہو، دربار یزید میں رسول چالو، روم کا نمائندہ، شام کا نمائندہ، حلب کا نمائندہ، بصرے کا نمائندہ، زینب نے کہا ٹھہرو میری جان میں نہیں جائے، آخر جملہ سنو۔ زینب نے کہا یزید یہ ساری قومیں تیری طرف ہے، میری طرف۔ بات کر بڑا دربار سجا کے بیٹھا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ اپنے یہاں بنوا لے اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائے اور سارے ملکوں سے ذلیل کر کے وہیں اقوام متحدہ میں چلے جائے۔ فلسطین میں ظلم ہونا ہے، کشمیر میں ظلم ہونا ہے، یہاں ظلم ہونا ہے، وہاں ظلم ہونا ہے، تو یہاں بھی بادشاہ پلٹ گیا۔ دربار سجایا تھا امریکہ کی طرح، یزید نے زینب سے کہا پوچھ تو ان قوموں سے کہ حسین کیا ہے۔ وہ عیسائی راہب اٹھا، اس نے تقریر شروع کی۔ وہ راسل جالوت یہودی عالم اٹھا، تقریر شروع کر دی۔ وہ سفیر روم اٹھا، تقریر شروع کر دی۔ جملہ کہوں اقوام متحدہ میں نمائندگی کسی ایک ملک کو ہر سال دی جاتی ہے کہ پہلی تقریر آپ کی ہوگی، افتتاح آپ کریں گے، پھر ہر ملک اٹھ اٹھ کر تقریر کرے گا۔ جو افتتاح کرتا ہے وہ اس سال کا سب سے بڑا کنگ ہوتا ہے کہ پہلی تقریر اس نے کی، اسی کے موضوع پہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ دربار یزید نے پہلا خطبہ زینب نے دیا، ہر قوم نے تقریر شروع۔ سب بولنے لگے، اب کہو تو یہی رک جاؤ اور نقطہ ٹھہرا رہے، جملہ لے لو شاید رہ جائے۔ زینب نے دنیا کی قوموں کو بولنا سکھا دیا کہ اپنے حق کے لیے کیسے بولتے ہیں، اپنے حق کے لیے کیسے بولتے ہیں۔ زینب نے بتایا
میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تم اگر یہ سمجھو کہ ہم قیدی بن کے آئے ہیں تو ہم اس سے یہ کہیں گے ہمیں آزاد کر دو، ہمیں ہمارے گھر بھیج دو، ہماری رسیاں کھول دو، ہم اس سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، ہم اس کو یہ بتانے آئے ہیں تیری حقیقت کیا ہے۔ جملہ سنو، زینب نے شاید یہ کہا ہو چونکہ تیرے باپ دادا نے تجھے یہ بتایا نہیں کہ تیرا شجرہ کیا ہے، میں بتاؤ۔ میں بتاؤں اس لیے حسین کہتے تھے جب سے مادر گرامی گئی زینب ہم تمہیں ماں کی جگہ جانا، تم ثانی زہرا ہو، جو رتبے زہرا نے پائے وہ رتبے زینب نے پائے۔ گھر کے بچے سب یوں مانوس تھے جیسے ماں اور دادی سے بچے مانوس ہوتے۔ زینب کی نظر دونوں بھائیوں کی اولادوں پر برابر کی محبت کی نظریں، یہ حسن کی اولاد، یہ حسین کی اولاد، یہ حسن کی بیٹیاں، یہ حسین کی، کبھی گود میں سکینہ تو کبھی علی اصغر۔ ابھی تو آج دوسری محرم ہے نا، ابھی تو مجلس شروع ہو رہی ہے، عشرے کا آغاز، کل نوچندی ہے اور کل ہی کے دن 8 روز کے بعد عشرہ جمعرات کو ہو جائے گا۔ 2 دن گزر گئے، آج دوسری ہو گئی۔ ہر سال آج کے دن کچھ جملے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ سنان کوفی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں آیا تو عجیب چہل پہل نظر آ رہا، میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے آج یہاں کیا خاص بات ہے؟ کہ میری معلوم نبی کا نواسا حسین اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہاں جائیں گے یہ کسی کو علم نہیں، شاید خانہ خدا جائیں گے، لیکن اس مرتبہ پورا خاندان ساتھ جا رہا ہے۔ اور اگر تم نے نہیں دیکھا کہ بنی ہاشم کی سواریوں کی شان کیا ہوتی ہے تو تم ٹھہر کر یہاں دیکھو کہ یہ کس طرح اپنی سواریوں کو تیار کرتے ہیں بنی ہاشم۔ راوی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سجے ہوئے ناکے کھڑے تھے، ان پہ ماریاں محملیں تھیں جن پہ پردے پڑے ہوئے تھے، ساربانوں نے اونٹوں کی بہاریں پکڑی ہوئی تھی، بہت سے جوان دروازے پر تلواریں کمر میں لگائے، ایک شہزادہ فخر یوسف تھا کہ چہرے پہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ کچھ شہزادے وہ تھے جن کے کانوں میں در پڑے تھے، کانوں پہ زلفیں لہرا رہی تھیں، چاند کی طرح چہرے روشن تھے۔ اور پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ کرسی پہ جو تشریف فرما ہے مثل آفتاب بزرگ وہی تو حسین ہے، اور وہ جو پہلو میں ایک چاند کو دیکھتے ہو یہ قمر بنی ہاشم عباس علمدار ہے، اور وہ خوبصورت جوان 18 برس کا شبیہ ہے نبی علی اکبر۔
چند لمحے کی زحمت و تقریر کو ختم کیا میں نے ایک ناکہ آتا اس پہ ہماری اور پھر ناکے کو بٹھا دیا جاتا ناکے کو بٹھا دیا چاروں طرف بناتیں لگی ہوئی اور اس مسئلہ کا پردہ ہٹتا اور کوئی نقاب پوش بھی آتی سر سے پیر تک مکھنے اور چادروں میں لپٹی ہوئی اور کوئی جوان آگے بڑھ کر ہماری کا پردہ اٹھاتا کوئی دوسرا جوان آتا بی بی کا بازو پکڑ کے سوار کرتا کچھ جوان آتے اور اس بی بی کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے تاکہ بی بی کو سوار کرنے میں آسانی ہو اور یہ پوچھتا جاتا یہ بی بی کون آئی یہ چار چاند جیسے بچوں نے کس کو سوار کیا دو بچے بازو پکڑے ہیں ایک ہماری کا پردہ ہٹاتا ہے کہا یہ زوجہ مسلم رقیہ ہیں یہ کہ چار بیٹے چاند جیسے ہیں انہوں نے اپنی ماں کو ہماری میں سوار کر دیا جب ایک بی بی سوار ہو جاتی تو ناکہ آگے بڑھ جاتا ایسے میں پھر قناتیں ہلی قمر بنی ہاشم آگے بڑھے سب کو ہوشیار کیا ایک بی بی باہر آئیں ان کے ساتھ دو بچے تھے گود میں ایک بچی تھی جناب عباس نے اپنی نگرانی میں سوار کیا راوی نے پوچھا یہ کون بی بی کہا یہ عباس کی زوجہ ہے حسین کے علمدار عباس کی زوجہ ہے جو ناکے پہ سوار ہوئی کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی سیاہ برقعے میں آئی ایک شہزادہ آگے بڑھا اس نے بی بی کو سوار کیا راوی نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ام فروہ ہے بیوہ حسن ہے جس شہزادے نے سوار کیا یہ شہزادہ قاسم ہے یہ امام حسن کے بیٹے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک بلند قامت بی بی آئی ان کے ساتھ ایک اور بچی سیاہ چادر میں جیسے ہی وہ بی بی ایک بچی کے ساتھ آئی علی اکبر آگے بڑھے بی بی کو سوار کیا راوی نے کہا یہ کون کہا یہ مادر علی اکبر ام لیلہ اور یہ بچی جو ساتھ ہے یہ فاطمہ کبرا ہے یہ علی اکبر کی بہن ہے اپنی ماں کو اور بہن کو ہمشیر کو ہم شکل نبی نے سوار کیا ہے کچھ دیر کے بعد پھر پردہ اٹھا ایک بی بی آئی تو عباس بھی بڑھے علی اکبر بھی بڑھے قاسم بھی بڑھے بی بی باہر آئی اس کو بھی سب نے مل کے سوار کیا پوچھا یہ کون گود میں بچے کو لیے ہوئے کہا یہ ام رباب ہیں یہ زوجہ حسین ہیں کچھ دیر کے بعد ایک بی بی اور برآمد ہوئی اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی وہ بھی چادر میں لپٹی ہوئی راوی نے پوچھا یہ کون کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے ساتھ میں جو بچی ہے یہ سکینہ ہے حسین اس سے بہت محبت کرتے ہیں یہ بچی ام کلثوم کی گود میں پھوپھی کی گود میں رہتی ہے شہزادوں نے پھوپھی کو سوار کیا راوی کہتا ہے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس مجمع میں ہلچل سی ہوئی کچھ لوگ دوڑنے لگے کچھ بھاگنے لگے کچھ آوازیں آنے لگی بار بار منادی ندا کرتا اگر کوئی بچہ بھی چھت پہ چڑھا ہو تو ہٹ جائے ادھر سے بھی ہٹ جائے ادھر سے بھی ہٹ جائے جیسے ہی شور ہوا راوی کا کہنا نے دیکھا تو حسین اپنی کرسی سے اٹھے اٹھ کر دروازے کے چڑھ پڑے ایک بار پردہ ہٹا عباس دوڑے علی اکبر چلے قاسم چلے بی بی آئی ایک بار اون محمد نے
घुटने जमीन पे रखे, अब्बास ने पर्दा हटाया, अली अकबर ने बाजू उठाया, दूसरा बाजू कासिम ने, हुसैन बढ़े, नाके की निहार को पकड़ा, रावी ने कहा ये कौन? कहा ये ज़ैनब है। हो गई तकलीफ, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये फातिमा की बेटी ज़ैनब है। हुसैन ने बहन को सवार किया। आपको याद रहेगा ना हमेशा कि ज़ैनब 28 रजब को कैसे सवार हुई, तो क्या ज़ैनब बूढ़ी होगी? अरे भाई 11 मुहर्रम की सुबह सब बैठू बने, नाके आए, हमारी नहीं थी, ज़ैनब ने सबको सवार किया, रवाब आओ, रुकैया अब अकेली रह गई, नाकाश रुक गई और रुक कर कुरान का रुख किया और कहा बहुत धूम से लाए थे, बन जा रही है, आओ ज़ैनब को सवार